جب وہ ہندوستان گئے تھے، یاد رکھیے گا، پورا ہندوستان ان کا اینمی ہو گیا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، مگر انہوں نے اللہ رسول کے پیغام کو کیسا پھیلایا، کتنی اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ ثابت قدمی سے یہ کام کیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں خواجہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت مجھے یاد آ رہی ہے جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے بڑی سیکھنے والی روایت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے، مگر ایک وقت ہوتا ہے مخلوق بھی ان سے راضی ہو جاتی ہے۔ اب اس پیرائے میں دیکھیں تو ہمارے سامنے خواجہ غریب نواز ہیں اور بہت سارے اولیاء کرام اور بزرگان دین کو جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا لوگ ناراض ہو گئے، اللہ رسول کی بات کی لوگ مخالف ہو گئے۔ مجھے بتائیں نا، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں خواجہ صاحب کے چاہنے والے نہیں؟ ہم انڈیا میں نہیں رہتے، اجمیر میں نہیں رہتے، مگر یہاں آج بھی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، کیوں؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے۔ دیٹ ٹائم تو سارا ہندوستان مخالف تھا، آج پوری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں۔